أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے آپ سے آپ کے اس بوجھ کو دور نہیں کر دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. پس بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے. اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگاؤ. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. شروع کی 3 آیتوں کا مطلب اور اس کی تفسیر اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے. آج جو ہے ورفعنا لک ذکرک کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اس سے پہلے جو صورت تھی سورہ والضحیٰ، اس کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے 3 خاص طور سے بڑی بڑی نعمتیں، ایسی بڑی نعمتیں کہ جن کا تذکرہ اس صورت میں ہے، لیکن وہ بڑی نعمتیں ایسی تھیں کہ جن کا تعلق ظاہر سے تھا، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا تھا. اور اس سورۃ شریف کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے 3 ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا خاص تعلق باطن سے ہے. اوپر والی صورت بھی اور یہ صورت بھی بالاتفاق یہ دونوں صورتیں جو ہیں مکی صورت ہے. چنانچہ اس سورۃ شریفہ کے شان نزول بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ آپ نے انبیاء علیہ السلام کو کیسے کیسے مرتبے عطا کیے. آپ نے ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنا کلیم بنایا، کہ کلام سے ان کو شرف عطا کیا. اور اسی طرح اور بہت حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ان کے جو ہے ہاتھ کے اندر لوہا جو ہے وہ موم کی طرح ہو جایا کرتا تھا. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت دی تھی کہ ویسی سلطنت پھر کسی کو عطا نہیں ہوئی، کہ انسانوں پر، جنات پر، ہوا پر، سب چیزوں پر ان کی قدرت تھی. تو اے اللہ آپ نے مجھے کیا عطا کیا؟ اس طرح لاڈ کے طور پر اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی. ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو کیا کیا انعامات دیے. چنانچہ پہلے 3 انعامات تو آپ نے سن ہی لیے تھے کہ آپ کو ہم نے یتیمی کی حالت میں پایا، لیکن آپ کی پرورش ہم نے کیسی شاہانہ کی. اور اسی طرح آپ جو ہے بالکل خالی ہاتھ تھے، لیکن ہم نے آپ کو کیسا غنی بنا دیا، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور قلب کے اعتبار سے بھی. اس کی تفصیل اس سے پہلے ہو چکی. اسی طرح جو ہے آپ اپنے پروردگار سے ملنے کے اور وہ آپ کی اللہ کی عبادت کے طریقے کے سلسلے میں بڑے پریشان متحیر تھے، تو ہم نے جو کیسے کیسے طریقے بتا دیے، اور آپ کے لیے ہدایت کے لیے جو ہے، اور بلکہ آپ کے بعد پوری امت اور پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم نے جو ہے 30 پاروں میں قرآن شریف نازل کر دیا. اور آپ کی زبان کے اوپر جو ہے ہم نے کیسی احادیث جاری کر دی کہ وہ احادیث میں قیامت تک زندہ رہے گی. تو یہ 3 انعامات تو پہلے تھے. اس صورت کے اندر دوسرے 3 انعامات کا ذکر ہے. سب سے پہلا جو ہے شرح صدر ہے، اور شرح صدر کی تفسیر جو ہے دونوں طرح میں کر چکا ہوں. ایک تو شق صدر سے بھی مراد ہے اس سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے وہ چاک کیا گیا، اور چاک بھی کیسا کہ سینہ چاک بھی ہوا، دل بھی نکالا گیا، اس کو بھی کاٹا گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی چیز تھی اس کو نکال کر جو ہے چاندی جیسی کوئی چیز بھر دی بھی گئی.
اور اس کے بعد اس کو سی بھی دیا گیا، اور سینے کے نشانات بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک پر وہ نشانات بھی دیکھے تھے۔ دیکھیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ سائنس جتنی بھی ترقی کرے دوسرے مذاہب کے لیے جو ہے خطرہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ جو اوہام پر ہے، خیالات پر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن چونکہ اسلام جو ہے وہ تو حقائق پر مبنی ہے، اس لیے جو ہے جس وقت شق صدر کا آج سے 1400 سال پہلے تذکرہ تھا تو لوگ جو ہے جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کو ہنسی آتی تھی، ارے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا سینہ بھی کاٹ دیا جائے، دل بھی باہر نکال دیا جائے اور اس کو بھی چاک کیا جائے پھر بھی انسان زندہ رہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ترقی دی، سائنس نے ترقی کی، تو اب کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ جو ہے سینہ بھی چاک کیا جاتا ہے، دل نکال کے جو ہے اور اس کے اندر جو ہے رگیں بھی لگائی جاتی ہے، معلوم نہیں کیا کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اسی لیے تاکہ اس کی تصدیق ہو جائے۔ ہم جیسے کمزوروں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب شکلیں پیدا کر دی کہ ہمیں کسی قسم کا شک شبہ باقی نہ رہے۔ بہرحال شرح صدر سے ایک تو وہ شق صدر مراد ہے، دوسرا یہ کہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبوت کبریٰ عطا فرمائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سینہ اور ایسا قلب عطا کیا کہ جس کے اندر یہ سارے علوم، سارے معارف جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جتنے اسرار ہیں وہ سب کا سب وہ حامل بن جائے، یہ مراد ہے شرح صدر سے۔ اور ووضعنا عنک وزرک، وہ بوجھ کے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی کمر جھکی جا رہی تھی، تو وزر سے کیا مراد ہے اس کی کئی تفسیریں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ سب سے آسان اور سب سے وہ تفسیر جس کو علماء سلف نے اختیار کیا ہے وہ وہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی وجہ سے جو فکر تھی، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک جو ہے مجھے یہ تبلیغ کرنا ہے اور اللہ کا احکام کو پہنچانا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اس فکر کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کمر ٹوٹی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے شرح صدر بھی کر دیا، اور شرح صدر کی طرف سے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہمت پیدا ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کہاں تو کیسے مخالف تھے، لیکن آج روئے زمین پر میرے خیال سے کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں حضور اللہ کا نام لینے والا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تو وہ شان نزول میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پھر یہ فرمائی، یہ 2 صورتیں نازل فرمائی، چنانچہ اسی میں یہ بھی ہے جو رفعنا لک ذکرک۔ تو ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا ذکرت ذکرت، جب میرا ذکر ہوگا تو تیرا بھی ذکر کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی میں تم کو اور تمہاری امت کو دیتا ہوں، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس روایت کے اندر یہ بھی ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، اور آدمی کو جب بھی کوئی پریشانی ہو یا اور بھی ہو تو اس کو پڑھا، اس کا ورد رکھے، اس کو پڑھا کرے۔ عام طور پر لوگ جب کسی حالت میں پریشان ہوتے ہیں تو پھر جو ہے تعویذ پلیتا کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، اس کے بجائے جو ہے آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان 2 دعاؤں کو پڑھتا رہے۔ لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق تو میں نے ابھی آپ کو سنایا، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں عطا کیا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ یہاں یہ ایک بات اور بھی ذکر کر دیتا ہوں، پہلی آیت کی الم نشرح لک صدرک، وہاں لک کا لفظ ہے آپ کے لیے، دوسری میں ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ، ہم نے آپ سے دور کر دیا، الذی انقض ظہرک، اور تیسری آیت میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا۔ یعنی ہر آیت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے خطاب کر کے جو ہے آپ کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے، آپ کی شان عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کی شان جو ہے کتنی عرفہ اور کتنی اعلیٰ ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو عطا فرمائی کہ پوری انسانیت میں سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صف میں سے بھی کسی کو یہ مرتبہ عطا نہیں ہوا۔
چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو آپ کا ذکر کیا ہے؟ آپ کا ذکر یہ ہے 5 وقت کی اذان جب ہوتی ہے، اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اذان ہو یا اقامت ہو، اقامت کے اندر بھی وہی کلمات کہے جائیں، یا یوں کہو کہ اذان ہو کہ نماز ہو۔ کون سی نماز ایسی ہے کہ جس کے اندر جو ہے اتحیات نہیں پڑھی جاتی اور اس کے بعد جو ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ کے ذریعے یاد نہ کیا جاتا ہو؟ تو نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں حکم فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا جو ہے یہ تو فرض ہے، اور جب کبھی آپ کا نام مبارک سنیں تو اس وقت جو ہے مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا تو بالاتفاق واجب ہے، اور اس کے بعد ہر مرتبہ پڑھنا جو ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن مستحب سب کے نزدیک ہے۔ ویسے فضائل درود کے اندر درود شریف پڑھنے کے کیا کیا فضائل ہیں وہ تو آپ نے بارہا سنے ہیں۔ تو جہاں بہرحال اذان ہو کہ نماز ہو، اقامت ہو یا اسی طرح کوئی خطبہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، کوئی خطبہ ایسا نہیں کہ جس کے اندر خطیب خطبہ دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی جو ہے اپنی زبان پر نہ لائے۔ کیا ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا ہو یا آخرت ہو، آخرت سے مراد دونوں آخرت، برزخ عالم برزخ ہو یا عالم حشر و نشر ہو۔ برزخ کے اندر جب جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے جہاں یہ سوال ہوگا کہ مر ربک، کہ تیرا پروردگار کون ہے، وہیں دوسرا سوال کیا ہوگا؟ دوسرا سوال ہے ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ یعنی اس آدمی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا جائے گا۔ اب اس زمانے میں، پہلے زمانے میں یہ اشکالات ہوتے تھے کہ آدمی مرتا معلوم نہیں کہاں ہے، ہر آدمی مدینہ میں تو مرتا نہیں، مدینہ شریف میں، اور مدینہ شریف میں بھی جس کی موت واقع ہو تو وہاں سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک جو ہے درمیان میں تو مٹی اور زمین ہوتی ہے، تو پھر کیسے دیکھ پاتا ہے؟ لیکن آج دنیا نے، سائنس نے ترقی کر کے بتا دیا، ایک جگہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، کروڑوں انسان اس کو دنیا بھر کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو صورت کو سامنے کر دیں گے، بلکہ ہم تو اس سے آگے یوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کے پردوں کو ہٹا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو اس کے سامنے کر دیں گے۔ اب جو مومن ہوگا وہ مومن تو فوراً کہے گا کہ یہ میرا نبی ہے، میرا رسول ہے جس پر میں ایمان لایا ہوں۔ تو صرف دنیا میں نہیں، قبر کے اندر بھی اور میدان قیامت میں بھی۔ میدان قیامت کے اندر تو سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا انبیاء کے پاس جائیں گے کہ کم سے کم حساب ہی ہمارا ہو جائے، تو وہی شفاعت کا منظر بارہا سنا ہے آپ کو۔ یہ سب انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی بہانہ کر کے کہیں گے نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے میرا کام نہیں ہے، ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میرا کام نہیں ہے، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس، آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں کہ میں اسی کا اہل ہوں۔ چنانچہ آخرت کے اندر بھی تو کون سا موقع ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جو ہے بلند نہ کیا ہو؟ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو یوں کہتا ہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، سارے انبیاء کو مانتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، جہنم کو مانتا ہوں، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے نہیں پڑھتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، وہاں تک جو ہے اس سے پہلے صرف اللہ کی توحید کا وہ قائل ہو، وہ معتبر نہیں ہے۔ معتبر جبھی ہے جب دونوں باتوں کو مانے، اللہ کی توحید کو بھی مانے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانے، جب جا کر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاعر تھے، بڑے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہے ہیں انہوں نے۔ ان کے اشعار میں سے ایک شعر یہ بھی ہے، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ الْإِلَٰهِ مَعَ اسْمِهِ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ملا دیا۔ وہ کس طرح کہ جب مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے تو اشہدو کے ساتھ صرف اشہد ان لا الہ نہیں کہتا ہے، بلکہ ساتھ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وشق له من اسمہ رجل له فذو العرش محمود وہذا محمد، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے نام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مشتق کیا، یعنی اسی سے گویا نکالا۔
کیوں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی ہو جائے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہو جائے۔ کس طرح؟ یہ فضل العرش محمود، کہ عرش والا جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اس کا نام تو محمود ہے، کہ پوری دنیا کے اندر اسی کی حمد کی جاتی ہے۔ قابل تعریف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے، تو ہم سب حامد ہیں اور وہ محمود ہے۔ لیکن اسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس سے مشہور ہے؟ محمد سے مشہور ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہوگا کہ ھذا محمد، یوں کہا ہوگا، کیا شان ہوگی اس وقت۔ تو بہرحال اتنا ہی نہیں، کلام پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ ساتھ ساتھ ذکر کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت بتایا۔ کلام پاک میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ وہ اللہ کی بات تو اگر مانی یوں کہتا ہے، لیکن رسول کی بات نہیں مانی تو بیکار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو اللہ کی مانی، تو اطاعت رسول کو مقدم کر کے ذکر کر دیا کہ وہ اطاعت رسول جب ہی اطاعت اللہ جب معتبر ہے جب اطاعت رسول ہو۔ اسی طرح ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، تو مطلب دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرایا۔ ایک جگہ تو کلام پاک میں یہاں تک ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، منافقین کے متعلق ہے۔ منافقین جو ہے جب دیکھتے تھے کہ کمزور قسم کے مسلمان ہیں تو اس میں ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے تھے، اسلام کے خلاف بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بھی کوئی کلمہ کہتے تھے، پھر ان کو ڈر بھی ہوتا تھا، تو پھر جو ہے جو پکے مومن ہوتے تھے ان کے سامنے جا کر یوں کہتے تھے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مقصد تھا ہی نہیں، ہمارا تو یہ مطلب تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، ان مومنین کو تم قسم کھا کر راضی مت کرو، اب یہ تمہاری قسمیں جب معتبر ہوگی اور یہ ان مومنین کی رضامندی بھی جب معتبر ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول راضی ہوگا۔ اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہے، پھر پوری دنیا راضی ہے تو بیکار ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ آپ کو راضی کر لے اور اللہ کو راضی کر لے، پھر پوری دنیا چاہے اس سے ناراض ہو اس کی کوئی فکر نہ کرے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آگے ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ تو بہت آسان ہے اور آپ لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بے شک سختی کے ساتھ، یعنی جب کبھی سختی ہوگی تو یسرا، اس کے بعد آسانی آئے گی۔ اور یہ جس طرح پہلی آیت ہے اس میں خالی فا زائد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پڑھنے میں دونوں برابر ہے۔ ایک بات سمجھانا ہے، اس لیے میں آپ کو اس کو دہراتا ہوں اس آیت کو، کہ پڑھنے میں دونوں آیتیں برابر ہے، پہلی بھی دوسری بھی، تو دو مرتبہ یہ بات کیوں کہی؟ ایک بات تو عام طور پر اس کا جواب تو یہ ہے کہ تاکید کے طور پر، یعنی پورا اطمینان دلانے کے لیے۔ جب کوئی ایک بات بہت پکی ہوتی ہے تو عربی کا قاعدہ ہے، بلکہ ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ تاکید کے ساتھ، تاکید کے لیے جو ہے اسی کلمے کو دو مرتبہ کہتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ بھائی تم نے کس سے بات سنی تھی؟ کہ میں نے زید سے سنی، تو وہ پھر تاکید کہتا پوچھتا ہے زیدی سے سنی؟ تو وہ بھی کہتا ہے میں زید ہی سے سنی، بلکہ کبھی کہتا ہے میں نے اسی کان سے سنی، تو یہی کان سے سنتے ہیں اور کسی چیز سے تھوڑی سنتے ہیں۔ لیکن یہ کہنے کا کیا مطلب یہ ہے تاکید کے لیے کہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ کوئی کچی پکی نہیں، بہت پکی ہے، تو کبھی بات کو پکی کرنے کے لیے جو ہے ایسا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بس۔ تو یہ دو مرتبہ کہنے کے کیا مطلب ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے، اس میں ایک نقطہ علماء نے بیان کیا ہے، مفسرین نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ عسر کو جو ہے دونوں جگہ الف لام کے ساتھ، یعنی العسر العسر ہے، اور یسر کے لیے یسرا یسرا، الف لام اس پر نہیں ہے، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ کے اوپر جو ہے الف لام آ جائے اور اس کو دو مرتبہ ذکر کرو تو دونوں مرتبہ ایک ہی مطلب ہوتا ہے، ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایک ہی لفظ ہو اور اس کے اوپر الف لام نہ لایا جائے تو دو مرتبہ جب بولا جائے گا تو دونوں کا مطلب ایک نہیں ہوگا بلکہ الگ الگ مطلب ہوں گے۔ تو گویا اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہوا، اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ بے شک ایک سختی کے ساتھ ایک آسانی ہے، پھر اسی سختی کے ساتھ دوسری آسانی ہے۔
تو گویا ایک اللہ تعالیٰ اطمینان دلاتے ہیں اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین جو اصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے ان کے لیے کہ اس وقت آپ تکلیف میں ہیں، لیکن ایک تکلیف کے بعد آپ کو دو راحتیں، یہاں دو سے مراد نہیں ہوں، متعدد کئی راحتیں اور کئی آسانیاں آپ کو ملے گی ہوں، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں، مرسل روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یغلب عسر یسرین، کہ ایک تکلیف اور ایک مشکل جو ہے وہ دو آسانیوں کو کبھی غالب نہیں آ سکتی ہے۔ ہاں تو اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کو ضرور تکلیف پہنچی، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا کے اندر کتنی تکلیف پہنچی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی مشقتیں برداشت کی، لیکن پوری دنیا نے دیکھ لیا اور سب کے سامنے آیا ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی ہے اور ہر زمانے نے بھی دیکھ لیا کہ بعد میں چل کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کیسا عروج دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی رفعت دی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو ہے روئے زمین پر کیسی حکومتیں کی اور کتنے سال تک وہ حکومتیں رہی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم اگر ان فرائض کو صحیح معنی میں ادا کرتے رہتے تو بالکل یہی حال مسلمانوں کی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی شان ہوتی، لیکن اصل بات دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، فرائض کو ہم نے جو ہے پس پشت ڈال دیا، اور آپس میں جو ہے ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے لگ گئے، آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے۔ اگر ہم متحد ہوتے اور کلام اللہ سے ہمارا واسطہ ہوتا تو وہی شان ہوتی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ایک تکلیف کے بعد جو ہے آپ کے لیے ایک آسانی نہیں ہوگی بلکہ کئی آسانیاں ہوگی۔ اسی لیے عربی کا ایک شاعر نے اسی مفہوم کو بہت اچھا ادا کیا ہے، نور الانوار میں غالباً یہ شعر بھی ہے، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح، یہ انسان جب کبھی تیرے اوپر کوئی بہت مصیبت آ جائے، بڑی تکلیف آ جائے اور تجھے ایسا انداز ہو کہ اب میں اس مصیبت سے نکلنے والا نہیں ہوں، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ سے نا امید ہونے کی بات نہیں ہے، نا امید ہونا مومن کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ، تو علم نشرہ کو کھول اور علم نشرہ کو پڑھ کہ اس کے اندر کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عسر کو بیان کیا ہے اور دو یسر کو بیان کیا ہے۔ جب تو اس نقطے کو سمجھ جائے گا تو تجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ آدمی جب خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، پورا اعتماد کرے، توکل کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کی اطاعت کرتا رہے، تو انشاءاللہ کیسی بھی مصیبت کیوں نہ ہوگی وہ مصیبت اس سے ضرور ٹل جائے گی۔ آدمی کو نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، امید بھی باندھنی چاہیے اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرنی چاہیے۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ جو ہے ضرور وہ مشکل جو ہے اس سے دور ہو جائے گی۔ آگے دوسری دعا آیتیں جو ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ کریں گے۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعیل میں جو ہے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں اور آخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار بھی نصیب فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔